نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اس کا ایک ہی ہدف ہے اور وہ ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے نومبر وہ یہ حکومت نہ کر سکے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تقرری جو ہے آرمی چیف کی رائٹ فلی کانسٹیٹیوشنلی لیگلی اس کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کریں گے. 22 سالہ جد و جہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا ظہیر الاسلام اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ ناک کان آنکھیں کہتا ہے اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہیں. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے, انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. ان کو پتا ہے کہ جو آخری کارڈ تھا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے. وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا. یہ سیاسی دہشت گرد, اس کی کوئی بات نہیں سننی چاہیے. یہ جائے اسلام آباد, اس کو پہلے کی طرح 124 دن چھوڑ کے 224 دن بیٹھا رہے, کسی کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اب سٹیک ہولڈر پاکستان کی سیاست میں نہیں. السلام علیکم, میں ہوں صدرا میر, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. ناظرین, مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے لندن میں بڑی اہم پریس کانفرنس کی. وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان رات کے اندھیروں میں جن کے پاؤں پکڑتے ہیں دن کی روشنی میں ان کا گریبان پکڑتے ہیں. لانگ مارچ عمران خان کا آخری کارڈ تھا, وہ بھی ان کے ہاتھ سے گیا. لانگ مارچ کے پیچھے ادارہ نہیں 1 یا 2 افراد ہو سکتے ہیں. عمران خان کا ہدف نئے آرمی چیف کی تقرری ہی ہے جو صرف شہباز شریف کریں گے. عمران خان سے مذاکرات بھی کسی صورت نہیں ہوں گے. گزشتہ روز نواز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان سے نہ مذاکرات ہوں گے نہ ہی کوئی فیس سیونگ دی جائے گی. لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج ایک بار پھر عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے. ناکام مارچ ہے. یہ جو ڈیلے کر رہا ہے اس کا مقصد یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی بندوقیں جو ہیں وہ پوری اکٹھی نہیں ہوئی. اسے اب بھی چاہیے فسادی ایجنڈے کو چھوڑ کر سیاسی قوتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, اپنی بدتمیزی بد تہذیبی کے اوپر جو ہے وہ معذرت کرے. مارشل لا کے لگنے کو اس نے ویلکم کیا ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. کوئی سیاسی جماعت اس کو قبول نہیں کرے گا. مارشل لا لگانے والوں نے انسٹیٹیوشن کے طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے. اچھا, اس سب میں حکومت مطمئن ہے کہ ملک میں مارشل لا کا کوئی خطرہ نہیں ہے. دوسری طرف عمران خان کو اب نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے پر کوئی اعتراض نہیں, بلکہ اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے وہ خواہش مند ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو, میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا. میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا. ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا جو ان کا حق تھا, جو مینڈیٹ تھا, وہ نہیں دیا جا رہا تھا. یہاں ایک سیاستدان اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے. اس نے ایسٹ پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا. اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. آج پھر یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا زرداری, یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے. اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے. یہ سازش ہے. ناظرین, خان صاحب کی اس گفتگو کے بعد کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. کیا واقعی پس پردہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو خان آج نواز شریف صاحب کے ساتھ الیکشن کی بات کر رہا ہے وہ خان صاحب کل اسی نااہلی کے خاتمے کو سازش بھی قرار دے رہے تھے. پلان بنایا جو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں. پلان یہ بنایا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز کرو. الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا کیس, فنڈنگ کا کیس, کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ, وہ بھگوڑے کو بلاؤ جو جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہوا ہے.
اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے. جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو, عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا. ناظرین, پروگرام میں بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سے نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا شکریہ. نہال ہاشمی صاحب, آغاز میں آپ سے کروں گی. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ حکومت مذاکرات کرے, نہ ہی کوئی فیس سیونگ کا موقع دے, مگر آج وزیر داخلہ نے بھی عمران خان کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کی پیشکش کی ہے. کیا حکومت اب بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا واضح موقف ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے جو کلپ لگایا تھا وہ میں سن رہا تھا عمران خان صاحب کا, کہ نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ توسہ خانہ سے چیزیں نکال لیں. نواز شریف نے کہا تھا آپ کو کہ ولی عہد نے جو آپ کو دیا گھڑی وہ جا کے بیچ دیں. نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فورن فنڈنگ میں یہود اور نصارہ سے پیسے لیں. نواز شریف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ فورنر سے پیسہ لے لیں. نواز شریف نے آپ نے کہا تھا کہ آپ بی آر ٹی میں کک بیک لیں. نواز شریف نے آپ سے کہا تھا, آپ نے اپنا پٹا خود بیٹھایا ہے, آپ نے چوری خود کی, اور نواز شریف تو نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. جناب محترم عمران خان صاحب, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ نہ کرو, دوسرے طرف آپ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں. کہ کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے علاج کی ضرورت ہے. ان کو سائیکٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے کہ آج کیا کہہ رہے ہیں, کل کیا کہہ رہے ہیں. وہ ان کو یہ سوچ, کبھی وہ کہتے ہیں بیک ڈور سے ہو رہا ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن نہال صاحب وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ نواز اور زرداری مل کر اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے گزشتہ چند دنوں میں تقاریر کی, یہ جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں بات کی, یہ جو انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں بات کی, یہ جو ہندوستانی چینل دکھا رہے ہیں, یہ نواز شریف نے اور زرداری نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ یہ کریں. یہ کس نے کہا تھا ان کو یہ باتیں کرنے کے لیے؟ یہ کس نے بتایا تھا ان کو؟ اور پھر ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے بات کریں, دوسرے طرف آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اچھا نہال ہاشمی صاحب, ویسے اب یہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب کو کوئی فیس سیونگ نہیں دی جائے گی, تو کیا خان صاحب حکومت سے کوئی فیس سیونگ مانگ رہے ہیں؟ یہ یقیناً مانگ رہے ہیں, تبھی تو وہ گھنٹے کے اور منٹوں کے ریلیز کو لے کے جا رہے ہیں. ان کو پتہ لگ گیا کہ لوگ ان کو ریفیوز کر چکے ہیں. ہزاروں کا مجمع, وہ بھی چند ہزار, اور وہ بھی رات میں ختم. رات میں صرف ایک پارٹی ہوتی ہے, موسیقی ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے ان کے پاس. اور پھر کبھی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا, کبھی نواز شریف کو برا بھلا کہنا. آپ کو 3.5 سال ملا تھا جناب, آپ نے اس 3.5 سالوں میں کیا کیا؟ آپ نے کتنے چور پکڑے, کتنے ڈاکو پکڑے؟ بلکہ آپ نے خود چوری شروع کر دی. آپ نے کوئی چور ڈاکو نہیں پکڑے, آپ نے صرف الزام لگایا. آپ نے ثابت کیا, نواز شریف پہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے ایک پیسے کی بھی چوری کا. آپ پہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے توسہ خانہ میں چونا لگایا. آپ پہ ثابت ہو گیا کہ اب ہو جائے گا کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں کیا کیا. آپ کے جو رائٹ لیفٹ بیٹھے تھے ان سب نے, کوئی بریلین ٹری کے معاملے میں تھا, کوئی کسی اور معاملے میں تھا. تو آپ بھی اسٹیبلش ہے, کہیں گوگی کا نام آتا ہے, کبھی منی گالا کا نام آتا ہے. آپ بتائیں تو صحیح نا کہ آپ نے 3.5 سال کیا کیا؟ سب سے زیادہ قرض لیا آپ نے 3.5 سال میں. ایک ریفارم لے کے آئے, کیا پارلیمنٹ کو آپ نے عزت دی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے ان کے ڈومین میں رکھا؟ کیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ڈومین میں رکھا؟ نہیں رکھا. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں آپ کے ساتھ تھی, اور پھر دوسرے جب آپ کہتے ہیں کہ ان کو ساتھ نہیں ہونا چاہیے, تو نہال ہاشمی صاحب یہ تو بڑی تفصیلی گفتگو ہے, آپ میرے ساتھ پروگرام میں ہی ہیں, آپ اس کے اوپر تفصیل سے بات بھی کیجیے گا. میں شعیب شاہین صاحب کو بھی شامل کروں. شعیب شاہین صاحب, عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے ساری لائنیں کراس کر رہے ہیں. جلسوں میں ایکس وائی کے بعد اب براہ راست نام لینے لگے ہیں, اور اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چوکیدار کو تنخواہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ نیوٹرل رہیں. اس طرح خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر ہیرو تو بن جائیں گے, لیکن جو ان کے مستقبل کی سیاست ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جمہوری طاقتوں کا, جمہوری قوتوں کا, اور تمام جمہوریت پسند لوگوں کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے. سیاست دانوں کو سیاست کرنی چاہیے, یہ آپس میں لڑائی کریں, یہ آپس میں بیٹھیں, یہ آپس میں گفتگو کریں, یہ آپس میں معذرت کے ساتھ جب فوج آ کر ایک واضح اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ ہم سیاست کے اندر کسی قسم کا کردار ادا نہیں کریں گے, اس کے بعد بھی یہ سیاست دان ہی ہے جو فوج کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں اپنے جلسوں میں, اپنے خطابات میں, اپنی تقریروں میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کہہ دینے سے تو نہیں ہوتی, اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے.
آپ کے عمل سے ثابت ہونا چاہیے، آپ کو اپنی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے، آپ کو اپنی پالیسی ریکنسٹیٹیوٹ کرنی چاہیے جس کے ذریعے آپ یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ صرف زبانی کلامی کچھ بات کریں گے اور ایکچولی پالیٹکس میں آپ انوالو ہوں گے تو پھر تو یہ چیزیں باتیں خالی لوگ نہیں کریں گے۔ دیکھیں تمام سیاستدانوں کی باتیں اٹھا لیں، آج عمران خان بات کر رہا ہے، کل زرداری صاحب کر رہے تھے، اس سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کر رہے تھے، اس سے کچھ دن پہلے فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹیبلشمنٹ سے گلہ ہے، اگر وہ گلہ ہے تو اس سے پیچھے ہم جاتے ہیں۔ اب جو حالات ہیں وہ تو بڑے ہی واضح ہیں، بڑی واضح کلیریفیکیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ ڈی جی آئی ایس آئی وہ خود آ کر بتاتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کر یہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس قسم کے بیانات سیاستدانوں کی جانب سے آنے چاہیے، چاہے وہ خان صاحب یا کوئی دوسرا سیاستدان؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا حالات واقعات پیدا ہوئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی آ کر کے پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں پرائم منسٹر بات کرے، ڈیفنس منسٹر بات کرے، یا میکسیمم اگر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بات کریں، اس میں اداروں کا تقدس رہتا ہے، اداروں کی عزت رہتی ہے، اداروں کا وقار رہتا ہے۔ جب آپ خود آ کر پریس کانفرنس کریں گے، خود بات کریں گے تو ریبٹل بھی اسی طرح خود آئے گی آپ کے خلاف۔ دوسری بات آپ دیکھ لیں اعظم سواتی نے کس کے اوپر الزام لگایا ہے، شہباز گل کو تشدد کرنے میں کون لوگ شامل تھے، اس سے پیچھے جائیں تو ارشد شریف کو یہاں سے ملک سے بھگانے میں کس کا رول تھا۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی عزت وقار، ہمارا سب سے اسٹرانگ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، اس کی عزت وقار پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے، لیکن ان کو بھی اپنی پالیسیز پہ ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پبلک ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی کسی کے خلاف۔ پبلک اگر کوئی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، پبلک، میں کسی لیڈر کی بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ وزن ہے، کیونکہ مخا جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، یہ سارے الزامات نہال ہاشمی صاحب میرے بھائی اور دوست ہیں، بہت الزامات لگا دیے انہوں نے، لگائے ہوں گے، کچھ سچے ہوں گے، کچھ جھوٹے ہوں گے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہے، بلکہ آپ پریس کانفرنس چلا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کی، جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب سٹیک ہولڈر نہیں رہے۔ دیکھیں 8 سیٹوں پہ پچھلے ایک مہینے میں الیکشن ہوا، 8 سیٹوں میں سے 7 سیٹیں وہ جیتا ہے ایک بندہ۔ آپ دیکھیں پبلک کس کے ساتھ کھڑی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں کھڑی، خان صاحب کو کیا فائدہ ہو گیا؟ وہاں پر الیکشن دوبارہ ہوں گے، وہاں پر جو پیسہ لگا وہ لگی، وقت کا جو ضیاع ہوا وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے۔ سر آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، عمران خان نے مارشل لا سے متعلق بھی ایک متنازع بیان انہوں نے دیا ہے، حکومت کی جانب سے بھی اس پر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وکلا برادری اس بیان کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، اور ہماری جب تحریک مشرف صاحب کے خلاف چلی تھی اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ مارشل لا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب کوئی عدالت، کوئی کورٹ، کوئی اتھارٹی ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گی اس بات پہ، نہ ہی اس کو ویلیڈیٹ کرے گی، کیونکہ اگر کوئی ادارہ، کوئی چیز، کوئی بھی اتھارٹی کرے گی تو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اب کوئی مارشل لا کی کہانی رہ گئی ہے۔ ہاں اگر آپ سیاستدانوں کی باتیں دیکھیں تو یہ بات نہ صرف عمران خان صاحب نے بھی کی ہے، یہ بات آپ کے سامنے مریم اورنگزیب نے بھی کی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ کس کنٹیکسٹ میں کون کیا بات کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں ایز اے ہول پوری نیشن کو، پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات ببانگ توہل کہہ دینی چاہیے کہ ہمیں مارشل لا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ ہم جمہوری طاقتوں، دیکھیں جمہوری طاقتوں کو چاہیے جمہوری طاقتیں آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سر مجھے یہ بتا دیں آپ کہ کیا یہ سب بغیر کسی بات چیت کے ممکن ہوا ہے؟ انہوں نے گزشتہ دنوں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر غلط کیس بنایا گیا، انہوں نے ایڈمٹ کیا، اور جب ان کو پتہ چل گیا انہوں نے کہا غلط کیس بنایا، غلط جے آئی ٹی بنایا، تو ان کو تو ایڈمٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ وہ سارا 2018 میں ان کے لیے جو بھی پس پردہ موسیقی تھی وہ ان کے لیے تھی۔ اور اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب صرف نااہل نہیں ہوئے، پاکستان کو نااہل کر دیا گیا، خارجہ میں، داخلہ میں،
इकोनॉमी में हम बहुत पीछे चले गए। अब मेरे भाई की उस माशाल्लाह वाली बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, मगर बात सारी इमरान खान साहब जो है, आपसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। शुएब शाहीन साहब, ये जो फैसल वावडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने कुछ रोज पहले की, आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, इसको पीटीवी पर भी लाइव नशर किया गया था। आज वजीर दाखिला राना सलाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत को डराने के लिए करवाई गई थी, इमरान खान साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या समझते हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर ये निहाल हाशमी साहब भी मेरे साथ बैठे हुए, क्या फिर जो हुकूमती वुज़रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कह रहे थे, इसकी मिसालें दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि कौम को इस खतरे से आगाह कर रहे हैं, क्या वो सब बातें गलत थी? फिर पहली बात तो ये है कि अगर वो इमरान खान साहब की इजाज़त से या उनके कहने पे कर रहे थे तो फिर उनको पार्टी से नहीं निकाला जाना चाहिए था। अगर उनको पार्टी से निकाला है तो इसका मतलब है उनकी कॉन्सेंट शामिल नहीं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो आज तक इमरान खान साहब की लाइव कवरेज किसी टीवी चैनल ने नहीं की, इवन के पीटीवी। अब जो फैसल वाडा साहब हैं उसकी पीटीवी भी और तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो 9 बजे की अपनी नशरियात छोड़ के, हालांकि आज तक मैंने नहीं देखा 9 बजे की खबरें वो छोड़ दें, और वो इमरान खान साहब की तो नहीं दिखाते, उनके एक आम वर्कर की फैसल वाडा साहब की वो पूरी स्पीच सुनाते हैं। और फिर उस स्पीच के अंदर क्या था कि अरशद शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात थे, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें फलां साहब का कोई रोल नहीं है। वो जिनको क्लैरिफिकेशन देने आए थे वो उनके लिए थी, या जो भी मैनेज करके उनको लाए हुए थे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब के कहने पे थी। अगर वो इमरान के कहने पे थी, देखें उनकी स्टेटमेंट उठाएं और राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट उठाएं, क्रक्स तो वही एक ही है। वो भी यही कह रहे हैं कि खूनी इनकलाब वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे थे कि खूनी लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, वो भी यही कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। कंटेंट साहब देखे ना, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने करवाई थी तो फिर उनकी पार्टी रुकनियत क्यों मुअत्तल हो गई और पीटीवी ने इसको क्यों नशर किया था उस वक्त? सर देखिए जी, एक बात मैं आपको बताऊं, इन कंटिन्यूएशन विद कामरान बंगश, विद अमीन गंडापुर और विद इमरान खान के कल का कि ब्लड शेड होगा, तो वो तो मुझे लग रहा है कि जनाब वो उनकी पार्टी में डिस्कस होता रहा है और उसी को एक पैगाम देना था, इदारों को एक पैगाम देना था, हुकूमत को एक पैगाम देना था, पाकिस्तान के अवाम को, सियासी लोगों को, थ्रो फैसल वाडा को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और अगर कोई भी, पीटीवी भी एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, इमरान खान साहब के दौर में खुद मुख्तार था, आज भी खुद मुख्तार है, वो फैसला करता है कि किसे वो दिखाना चाहता है। आपका भी इदारा आज़ाद है, खुद मुख्तार है, ये आपका बोर्ड है, आपके एडिटोरियल है, आपका एडिटर है, वो जिसको चाहे दिखाए, जिसको चाहे ना दिखाए। तो ये तो साबित हो गया कि जो उनके पार्टी में एक कंसेंसस हो गया था खूनी मार्च, वो उन्होंने पैगाम दिलवाया फैसल वाडा साहब से और फिर उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया। और वो भी शायद टोपी ड्रामा हो कि आज उनकी रुकनियत मुअत्तल की है, कल बहाल हो जाएगी। अच्छा निहाल हाशमी साहब, इस लॉन्ग मार्च को लेकर बड़ी तशवीशनाक बातें सामने आ रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये दावा किया है कि पीटीआई वाले हथियार जमा करने के लिए टाइम गेन कर रहे हैं। क्या इत्तलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, ये इत्तलात तो बड़ी क्लियर है, पूरे पाकिस्तान के पास है कि कामरान बंगश साहब कहते हैं कि हम लाइसेंस असला लेके आएंगे। असद खान के साथ अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जनाब हथियार भी पूरे ले आओ, बंदे भी पूरे ले आओ, हमारे कैंप के पास आ जाओ। इमरान खान साहब कन्फेस करते हैं कि पिछले बार भी मैंने अपने लोगों के पास पिस्टल देखा है। तो अब जब ये भी आ गया और मीडिया में ये भी आ गया कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सेक्टर्स में इनके मुसल्ला लोगों को ला के वहाँ बैठाल दिया गया है, तो जब देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। हमारा दीन कहता है एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है, तो ये तो हमारी जिम्मेदारी। अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु कहते हैं कि एक दरिया फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उसकी जिम्मेदार अमीरुल मोमिनीन है। निहाल हाशमी साहब, 25 मई वाले वाकयात हमारे सामने हैं। काफिलों की सूरत में जब रेड जोन की जानिब लोगों ने जाने की कोशिश की, ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी गई, दरख्तों को आग लगा दी गई, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि इंतजामी तौर पर आप लोगों की कितनी तैयारी होगी इस हालात से निपटने के लिए? शुएब शाहीन साहब मेरे साथ हैं। शुएब शाहीन साहब, इमरान खान ने आज नवाज शरीफ को सेम हल्के से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया है। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? वो तो नाअहल हैं। क्या कुछ चल रहा है इस सिलसिले में? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने इसको इस सेंस में नहीं बात की कि जी उनकी नाअहली पहले खत्म करो फिर आके इलेक्शन लड़े। अच्छा। उनका एक सिंबॉलिक एक मैसेज था, आई थिंक सो, एक मैसेज था कि जी मुझे उनके आने से
اس کے یہاں الیکشن لڑنے سے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. وہ ملک میں آئیں, آ کر کے میرا مقابلہ کریں. چونکہ پیچھے دیکھیں 8 سیٹوں کے اوپر وہ الیکشن لڑے, پچھلے 1 مہینے میں وہ 7 سیٹیں جیت گئے. تو پروبیبلی ان کو اپنی اس جو پاپولرٹی ہے اور جو ان کا ایک سٹائل ہے اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. اور اس سے کچھ دن پہلے تو انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ جی میرا ان کے کیس کے ساتھ مقابلہ نہ کریں, وہ ان کے خلاف کرپشن چارجز ہیں, میرے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو نیچرلی انہوں نے پہلے تو اس کو اس سینس میں دیکھا, لیکن جو اب کہنے کا مقصد ہے وہ پاپولرٹی کہنا, شو کرنا مقصد ہے کہ پاکستان کی عوام ساری میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ بات تو وقت نے بھی ثابت کیا ہے پچھلے 6 مہینے سے. اگر آپ دیکھیں جو بھی ضمنی انتخابات ہوئے اس میں موسٹلی سیٹیں وہ جیتے ہیں. خواہ آپ پنجاب کی اگر آپ سیٹوں کی بات کریں تو اس میں تو حمزہ کی گورنمنٹ تھی, ان کا الزام اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھا کہ وہ بھی اس میں ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک لحاظ سے پارٹی بنا ہوا تھا, ان کا الزام تھا. تو اس حوالے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے خلاف الیکشن لڑنی تھی. یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھیں اس کے باوجود وہ میکسیمم سیٹیں وہ جیتتے ہیں. پنجاب انہوں نے واپس لے لیا اسی حوالے سے, اور پورے پاکستان کے الیکشن میں سوائے 1 سیٹ کے اس کے اوپر بھی ڈسپیوٹ ہے کہ جی اس میں ریگنگ ہوئی ہے, ہوئی نہیں ہوئی ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے بھی وہ جیتے, وہ پنجاب سے بھی ساری سیٹیں جیتے, وہ KPK سے ساری سیٹیں جیتے. تو بظاہر تو ان کی بات میں ایک وزن ہے, اور یہ جو پاپولرٹی کا ایک بیانیہ انہوں نے شو کیا ہے وہ بہرحال اس کو جاتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے کمال سے جب ان کو ایک چیز پتا ہے کہ نااہلی چل رہی ہے اور نااہلی کے دوران وہ چیلنج کر رہے ہیں الیکشن لڑنے کا, جبکہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب, ایک اور بڑا اہم معاملہ, ارشد شریف کی والدہ نے وفاقی حکومت کا انکوائری کمیشن مسترد کر دیا. سر, حکومت کی جانب سے ارشد شریف صاحب کی والدہ سے کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میرے بھائی شاہین صاحب نے کہا, وہ میں آپ کو واضح کر دوں. شاہین صاحب بھی اسی ہائی کورٹ میں بھی اس میں درجنوں بار گیا ہوں. جب پروسیڈنگ مریم نواز کی اپیل چل رہی تھی اس میں ثابت ہو گیا تھا کہ جب نواز شریف کے نام پہ ایون فیلڈ نہیں ہے تو مریم اس کی بینیفیشری کیسے ہو سکتی. اگر مریم اس کیس میں ایکیوٹ ہوتی ہیں تو آبویسلی میاں نواز شریف کے خلاف بھی اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے, ان کے خلاف ایک ثبوت بھی نہیں ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نواز شریف صاحب آج نہیں تو کل آنریبلی ایکیوٹ ہوں گے اس چارجز سے جو ان کے اوپر لگائے گئے. ان کے اوپر کوئی چوری ثابت نہیں ہوا. ان کے اوپر ایک بات تھی کہ جی ایون فیلڈ ان کا نہیں ہے, تو وہ آبویسلی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ 4تھی بار بھی وزیر اعظم بنیں گے. اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب اگر کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے. جہاں تک رہ گیا 8 سیٹوں کا, تو یہ ساری عمران خان صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹیں تھیں, 1 سیٹ اس میں لوز کر گئے. یہ کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے. جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا پاپولر ہے. اور پھر نواز شریف صاحب ابھی ہے نہیں, میدان خالی ہے, وہ اکیلی سیاست کرے, باقی لوگ حکومت میں ہے, لوگوں کی خدمت میں ہے, سیلاب کی خدمت میں. اب رہ گیا, چلیے یہ آپ کا جواب آ گیا. اب میرے سوال کا جواب دے دیجیے. جی, آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ سے یقیناً حکومت کے لوگ رابطے میں رہے. شاہد خاقان عباسی اور ہمارے دیگر جو ذمہ داران تھے وہ ان کے میت میں بھی گئے تھے. ہم پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے. ہم نے امیڈیٹلی ایک انکوائری بنائی جس میں انڈیپینڈنٹلی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے والنٹرلی ودرا کیا. FIA کے اور IB کے 2 سینئر افسران عمر شاہد اور عتیق صاحب, یہ دونوں گئے اور انکوائری ہو رہی ہے. اور ہم نے جوڈیشل انکوائری جو کے لیے آرڈر کیا ہے, وہ ہائی کورٹ جس کا نام دے گا وہی اس کے ممبر بنیں گے. چیف جسٹس نے جو نام دیا ہے, پرائم منسٹر نے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو نوٹیفائی کر رہی ہے. پھر ہم جائیں گے ان کی والدہ سے. یقیناً ہم اینڈ تک جانا چاہتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری بھی ہو اور ٹیکنیکل انکوائری بھی ہو اور کمیشن بھی ہو, تاکہ ہم اس کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچانا چاہتے ہیں. ایک خون رائے گا نہ جانا چاہے. ان کی والدہ سے یقیناً ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. ان کی سیٹسفیکشن کے تحت ہم کام کریں گے, کیونکہ وہ اس کے لوائقین ہے. لوائقین کی مرضی ضرور شامل ہونا چاہیے. نہال صاحب, اس کے اوپر آپ کا جواب آ گیا. شعیب شاہین صاحب, امریکہ نے ایک بار پھر عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے, اور اس سے قبل DG ISPR نے بھی پریس کانفرنس جو کی اس میں بھی ساری باتوں کی وضاحت انہوں نے پیش کر دی. ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس اور اب امریکی تردید سے عمران خان کے بیانیے کو کوئی نقصان پہنچتا نظر آتا ہے؟ شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں, میرا نہیں خیال. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایشو آلریڈی کئی دفعہ ڈسکس ہو چکا ہے. امریکہ نے تو پہلے بھی وضاحت کر دی تھی کہ جی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو بات کہی گئی اور جو منٹس اس کے پہلے دن کے ریکارڈڈ ہیں, دوسری دفعہ بھی میٹنگ ہوئی اور آخری میٹنگ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہوئی جب یہ پرائم منسٹر بن گئے. تو بات یہ تھی کہ اگر وہ سائفر کا وجود ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ڈیمارشے بھی کیا ہے ان کے سفیر کو یا وہاں کی گورنمنٹ کو, تو بات یہ تھی کہ پھر وہ وجود پھر کدھر گیا.
پھر وہ منٹس آف دی سیکورٹی کمیٹی کدھر گئے؟ تو اور اس بات پہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو قاسم سوری والا میٹر گیا تھا اور اس پہ سپریم کورٹ نے اس منٹس کو ریکارڈ کیا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فورن انٹرونشن از اسٹیبلشڈ اینڈ ایڈمیٹڈ. ہاں آگے سازش ہوئی نہیں ہوئی اس کے بارے میں کوئی کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر امریکن وضاحت کو ہی ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے جو خود ملوث ہیں اس ایشو کے اوپر، تو بات یہ تھی کہ پھر تو ہمارے پھر اپنی انڈیپینڈنس یا اپنی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ہمارے ادارے آج جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارن انٹرونشن نہیں ہوئی تو اس وقت اس کے اوپر آ گیا. پروگرام میں آپ میرے ساتھ تھے، آپ کا شکریہ. عمران خان حکومت کے خاتمے اور حکومت عمران خان کی پیش قدمی روکنے پر توانائیاں صرف کر رہی ہے، لیکن سیاسی رساکشی اور اقتدار کی اس جنگ میں پس رہے ہیں صرف عوام. عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی کم قیمت ہوتی ہے اور اوگرا کی جانب سے قیمتیں کم کرنے کی سمری موصول ہونے کے باوجود حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی. IMF کو راضی رکھنے کے لیے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیوی 47 روپے سے بڑھا کر 50 روپے کر دی گئی ہے. آنے والے دنوں میں حکومت نے پیٹرول پر 17% GST بھی عائد کرنا ہے، جس سے قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت کم نہ ہونے سے مہنگائی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. صرف ایک ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح میں 5% مزید اضافہ ہو چکا ہے. ستمبر میں مہنگائی 21% پر تھی، جو کہ اکتوبر میں 26% سے بھی زیادہ رہی ہے. غذائی اجناس سب سے زیادہ مہنگی ہوئی ہیں اور اگر گزشتہ سال اکتوبر سے موازنہ کریں تو اسی اکتوبر میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں 36% اضافہ ہوا. بلند و باق دعووں کے باوجود حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام کیوں ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے ساتھ معاشی تجزیہ کار خرم حسین صاحب موجود ہیں. خرم صاحب، سیاسی عدم استحکام نے ملک کو گھیرا ہوا ہے، حالات کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے سر. کہا جا رہا تھا کہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے حکومت عوام کو پیٹرولیم لیوی میں ریلیف دے سکتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں دیا گیا. وجہ کیا اس کی نظر آتی ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ابھی IMF پروگرام کے تحت پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے ایک فسکل ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ. اس کو اگر پاکستان نے میٹ کرنا ہے تو اس کا ریویو جو ہے وہ نومبر کے مہینے میں ہی اب آ رہا ہے اور اگلی ٹرانچ جو ہے وہ دسمبر میں ریلیز ہونی ہے. اب آلریڈی پاکستان اس ٹارگٹ کو میٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے حکومت کو. تو ان کے پاس ابھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی قسم کی ٹیکس کلیکشن میں کمی وہ دکھا سکیں، مزید اور کمی. آلریڈی ابھی تو ڈیٹیل ڈیٹا ریلیز نہیں ہوا کہ پہلے کوارٹر میں کیا ریکوری رہی ہے، لیکن جو ٹارگٹ ہے اس سے تو پیچھے ہی جا رہی ہے بات فی الحال. تو ایز اے ریزلٹ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں وہ کلیکٹ کر لیں تاکہ باقی ایریاز میں جو کمی آ رہی ہے اس کو یہاں سے پورا کر کے دکھا سکیں. تو آئی تھنک جنوری میں ان کا ٹارگٹ تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 50 روپے تک لے کے جائیں گے. وہ انہوں نے 2 مہینے پہلے میٹ کر لیا ہے اس ٹارگٹ کو. اب یہاں سے آگے تھوڑی سی اس اینڈ سے ان کو سہولت مل جائے گی، باقی وہ کہاں سے لائیں گے ویل ہیو ٹو ویٹ ٹو سی. جب یہ لوگ چائنا سے واپس آئیں گے تبھی اپنی توجہ دے سکیں گے ان چیزوں کو. اچھا نہال ہاشمی صاحب، جب اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آئے تھے تو بڑی امیدیں ان کے آنے سے پیدا ہو گئی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا کرشمہ، کوئی بڑا جادو دکھائیں گے، لیکن اب خاصی مایوسی ہو رہی ہے عوام کو. سر کرن، ایک بات دیکھیں، 2 بنیادی وجہ خرم صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. 2 بنیادی وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کے ریکارڈ قرض لیے گئے، اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ جب وہ IMF میں گئے تو ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. ہم IMF میں نہیں گئے تھے، ہم اب پابند ہیں، چونکہ ہم ریاست ہیں، ہمیں پابندی ہے ہم پہ کہ ہم اس کو آنرشپ دیں. اور اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد ایک تو آپ کو چیز بہتر نظر آئی کہ اسحاق ڈار صاحب کے بعد ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. بریک مارا ہے ہم نے، وہ جو تیز گاڑی جا رہی تھی 4th گیئر میں، اس کو ہم نے اب 2nd گیئر میں لایا. اب اس کو 4th گیئر میں ہم نہیں جانے دے رہے. اور یقین جانے کہ بائی دا اینڈ آف نومبر، چونکہ اب سعودی عرب کا بھی ایک دورہ ہو چکا ہے، وہ نیو یارک سے IMF سے بھی مل کے آ چکے ہیں اور اب چائنا گئے، تو آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ. اور کل جیسے انہوں نے خود اپنے پریس بریفنگ میں کہا کہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ ہم اسی طرح رکھتے ہیں، ہم بڑھا نہیں رہے، گھٹا بھی نہیں رہے، ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہے، جتنا میکسیمم ہم دے سکتے ہیں دیں گے. اور ہماری کوشش ہے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کے اندر بیٹھ کر کے سارے کمرشل لوگوں سے بھی، بینک سے بھی بات کر لی کہ کس طرح سے ہمیں اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے، کس طرح سے اسٹرینتھن کرنا ہے. جو فوریکس کمپنیز تھی ان سے بھی بات ہو چکی. اب چائنا سے آنے کے بعد یقیناً کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسا خرم صاحب نے کہا کہ اگلے بار جب ہم اس کے شیڈول پہ جائیں گے تو ہم بہت اچھی پوزیشن میں جائیں گے.
میں پوچھ رہی ہوں خرم صاحب جس طرح سے چائنا وزٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے اور کافی امیدیں بھی اس سے کی جا رہی ہے، کوئی بڑا ٹارگٹ ہم اچیو کر پائیں گے چائنا وزٹ سے؟ کوئی اچھی خبر، بڑی خبر آ سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو مشکل لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہ تیسرا دورہ ہے ان کا. ابھی واشنگٹن ڈی سی گئے تھے IMF ورلڈ بینک کی اینیول میٹنگز کے لیے، وہاں باتیں تو کرتے ہوئے کچھ اور گئے ہیں، لیکن واپس جب آئے ہیں تو نہ کوئی ان کو ریلیکسیشنز ایز سچ، ایٹ لیسٹ ان کے اناؤنسمنٹس کے مطابق تو کوئی اتنی پروگرام میں ریلیکسیشنز نہیں ملی، نہ کوئی ڈیٹ ریلیف کا. تو انہوں نے وہاں سے الٹا بیان دیا ہے کہ پیرس کلب سے ہم نہیں مانگیں گے ڈیٹ. جاتے وقت وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس چیز کی. شہباز صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں ڈیٹ ریلیف نہیں ملی تو آل ہیل ول بریک لوز، ان کا بڑے مشہور ہو گئے تھے یہ الفاظ. لیکن واشنگٹن ڈی سی پہنچنے کے بعد ڈار صاحب کا وہاں سے الٹا بیان آیا کہ ہم پیرس کلب سے نہیں مانگیں گے کوئی ڈیٹ ریلیف. سعودی عرب سے بھی ہو کے آئے ہیں، وہاں سے واپس آ کے یہ جو ایک آئل ریفائنری اور مختلف پروجیکٹس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، کیش سپورٹ کی تو کوئی بات نہیں ملی ان کو. اب چائنا جا کے ان کو مانگنی پڑے گی ڈیٹ ریلیف. لیکن اگر وہاں سے بھی یہ پروجیکٹ فائنینسنگ کہ بھئی ML1 کے اوپر ہمارا ایک ورکنگ گروپ فارم ہو گیا ہے اور اس قسم کی اگر وہ اناؤنسمنٹس کرتے ہوئے واپس آئے تو آئی تھنک ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو فی الحال بیرونی جو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی، اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے کچھ ان کو اور فیصلے کرنے پڑیں گے. فی الحال تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اتنا تعاون کرنے کے لیے ریڈی ہے بیانڈ اے سرٹن لمیٹڈ اماؤنٹ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $1.5 ارب آ گئے ہیں جو پہلے سے آلریڈی پروگرامڈ تھے. کچھ پیسے ورلڈ بینک نے ری پروگرام کر دیے ہیں جو ایک پروجیکٹ کے لیے جانے تھے، لیکن اب وہ فلڈ ریلیف کے لیے آ گئے. بٹ بیانڈ دیٹ جو میجر ڈیٹ ریلیف اور کیش سپورٹ کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ تو مجھے تو ابھی نہیں آتی بھی نظر آ رہی. لیٹس سی جب یہ واپس آتے ہیں کیا ہوتا ہے. نہال ہاشمی صاحب، وزیر خزانہ اسحاق ڈار جب واپس آئے تو نواز شریف کی واپسی کو ان کی کامیابیوں سے مشروط کیا جا رہا تھا. اب جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اکتوبر میں ہی 26% مہنگائی بڑھی ہے، تو اب اگر حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو کیا مطلب نواز شریف صاحب کا واپس آنا بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے؟ نہیں کرن، مجھے آپ کی اس بات پہ ہنسی آ گئی. دیکھیے، ایک تو یقیناً مہنگائی ہے، دوسرا جو سیلاب آیا اور جو پیداوار ہماری رکی اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن عمران خان صاحب نے کریٹ کیا، اس کے وجہ سے یقیناً پاکستان کی اکانومی بہت ڈسٹیبل ہوئی ہے. رہ گیا نواز شریف صاحب کا، تو نواز شریف کا آنا اس سے مشروط نہیں. اور میں آپ کو ایک بات مانے کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کی اکانومی اگر بری طرح سے جس طرح سے خراب ہو رہی تھی آج رک گئی ہے، خرابی کی طرف نہیں جا رہی بلکہ اب بہتری کی طرف جا رہی ہے. یہ ایک امید اور ایک ہمیں ایمان ہے ہمارا اور یقین ہے، جب آپ بڑے آنیسٹی سے اور سنسیریٹی سے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور بھاگ رہے ہوتے ہیں. سعودی عرب کا بھی آپ کو رزلٹ آنا شروع ہوگا. ابھی تو 1-2 دن پہلے وہ وہاں سے واپس ہے. اس میں لگتا ہے 15 days منتھ لگتا ہے تاکہ وہاں سے جب کوئی چیز فائنلائز ہوتی ہے مختلف سطح پہ بات آ جاتی ہے اور اس کے بعد ٹرانزیکشن جو کیش فلو ہے اس کی بات خرم صاحب نے ٹھیک کہا ہے، مگر کیش فلو بھی ریسٹ ایشورڈ کہ پاکستان میں خود بھی ہم جنریٹ کریں گے کیش کو جتنا ہم کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں باہر سے ملے گا وہ اپنی جگہ. مگر اسحاق ڈار صاحب کی کوشش کی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے ڈالر کو نیچے کیا، کمرشل بینکس کو انہوں نے بتایا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں، فارکس کو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تو ڈالر تو کنٹرول ہو گیا ہے اور ڈالر مزید نیچے آئے گا. جیسے ہی ڈالر نیچے آ رہا ہوگا اسی طرح سے ہماری مہنگائی بھی نیچے آ رہی ہوگی، ہماری پیٹرولیم کے جو پروڈکٹس کی قیمتیں وہ بھی نیچے آ رہی ہوں گی. مگر ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم سیلاب سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئے اور ہم اپنا بہت سارا وسائل اس کے اندر ہم لگا رہے ہیں سیلاب زدگان کو. کیوں صرف سیلاب زدگان کی بات نہیں، اگلا کراپ سلانا ہے. اسی لیے کل پرائم منسٹر صاحب نے کسانوں کو ایک بہت بڑا پیکیج اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ ہمارے زرعی ملک ہے اور ہم زراعت کے لیے ہمیں کسی کا محتاجی نہ ہونا پڑے. تو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو یہ 3.5-4 سال میں سب سے زیادہ قرض لے کے پاکستان کو آج اس مقام تک پہنچا دیا ہے اس کو روکا ہے ہم نے. ٹھیک، نہال ہاشمی صاحب، میں خرم حسین صاحب سے بھی اس کے اوپر کامنٹ لوں گی. خرم حسین صاحب، جتنے پر امید نہال ہاشمی صاحب لگ رہے ہیں، آپ کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو GST ٹیکس لگنا باقی ہے سر. آپ کو لگتا ہے اس کے بعد مہنگائی کنٹرول ہوگی یا اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں، نہیں، فی الحال امید کی کرن تو نہیں نظر آ رہی. البتہ آدمی اپنے اندر امید رکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا، بس اس حد تک ہے. لیکن فی الحال اب نہال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے آپ دیکھ لیں ضرور ہمیں کسی قسم کی سپورٹ ملے گی سعودی عرب سے اور مے بی چائنا سے بھی. مے بی ہی از رائٹ، آئی ڈونٹ نو. لیکن فی الحال جو بھی آفیشیل اناؤنسمنٹس ہیں ان کے تھرو تو کوئی انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ اینی باڈی از ریڈی ٹو ہیلپ اس ایٹ دس ٹائم. اچھا، واٹ از ناٹ ہیلپنگ سدرا یہاں پہ کہ ڈار صاحب جو بار بار اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کو 200 روپے سے نیچے ہونا چاہیے. اب بینکرز کو اور ایکسچینج
एक्सचेंज कंपनीज को डांट के डॉलर की वैल्यू नीचे करना एक आर्टिफिशियल चीज है, एक अननेचुरल सी डेवलपमेंट है। वो इमरजेंसीज को संभालने के लिए ये वाली टैक्टिक्स ठीक होती हैं, लेकिन मुसलसल तरीके से आप एक्सचेंज रेट को इस तरह नहीं मैनेज कर सकते। और उसका नतीजा यही निकल रहा है कि ब्लैक मार्केट पैदा हो गई है। अब जैसे जो एक ऑफिशियल रेट एक्सचेंज कंपनीज अनाउंस कर रही हैं ओपन मार्केट में डॉलर का 227 है मेरे ख्याल में, उसमें अगर आपके व्यूअर्स में से किसी को मिल रहा है डॉलर उस रेट पे तो उनको मुबारकबाद मेरी तरफ से। लेकिन फिलहाल आपको महंगाई करनी आ रही। खुर्रम हुसैन साहब, निहाल हाशमी साहब, आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा।